نمبر 58، اہل حق کو برے القاب سے پکارنا، اہل حق کو برے القاب سے پکارنا۔ تلقیب اہل الہدى والصواب بالصابئۃ والحشویہ، ہدایت و ثواب پر قائم لوگوں کو صابئہ بے دین اور حشویہ بیکار جیسے القاب سے نوازنا۔ یہ ہمیشہ سے اہل باطل کا طریقہ رہا ہے، اگرچہ شیخ نے یہاں پر بعد والوں کی مثال دی ہے، لیکن پچھلوں کی بھی مثال اس میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کیا کہتے تھے؟ شاعر، کاہن، مجنون، نعوذ باللہ، مختلف القاب، غلط القاب، برے القاب سے آپ کا نام لیتے تھے، اور اپنے دل میں سمجھتے تھے، اپنی مجلسوں میں سمجھتے تھے کہ ہم نے آپ کی تحقیر کی ہے۔ کوئی شاعر کہتا، کوئی مجنون کہتا، کوئی ساحر کہتا، کوئی کچھ اور کہتا ہے، کوئی کاہن کہتا ہے، اور یہ کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو باطل ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ اہل باطل کا ایک بہت بڑا حربہ رہا ہے اہل حق کے خلاف، کہ حق والے پر ایسا الزام لگاؤ کہ حق اپنے آپ مجروح ہو جائے۔ برتن گندا تو پانی بھی گندا، برتن ہی کو ناپاک بتا دو، نجس بتا دو، پانی اپنے آپ نجس ہو جائے گا۔ جو دین کی دعوت پیش کر رہا ہے، جو حق بات لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے، اس پر ایسے الزامات لگا دو، ایسے القاب اس کو دے دو کہ یا تو ان القاب کی وجہ سے لوگ اس کو کمتر سمجھیں، یا ایسے الزامات اس کے اوپر لگا دو کہ جس کی وجہ سے لوگ اس کی دعوت سے متنفر ہو کر اس کی دعوت ہی کو رد کر دیں۔ لانے والا غلط تو لائی ہوئی چیز بھی غلط، اس کی بھروسہ ہم نہیں کرتے۔ تو برے لقب دینا اور برے برے القاب دے کر اپنے نفس کی تسکین کرنا۔ بعض اوقات آدمی کسی کو غلط ثابت نہیں کرتا ہے تو گالی دیتا ہے، اس کو برا لقب دیتا ہے، برا لقب دے کر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس کو غلط ثابت کر دیا۔ القاب حقائق کو بدلتے نہیں۔ آپ کسی کو برا لقب دے دیں، مذاق اڑائیں کسی کا، شاعر بول دیں نبی کو، قرآن شعر نہیں ہو جائے گا، اس لیے کہ کسی باہر میں بیٹھتا نہیں ہے۔ وما هو بقول شاعر، اللہ نے فرمایا شاعر کا کلام نہیں ہے، شاعر کا قول نہیں ہے، شعر میں بیٹھتا ہی نہیں، لیکن شاعر بول دیا نبی کو۔ اگرچہ شاعر بھی بڑی چیز ہوتی ہے، شاعر بننا اتنا آسان نہیں، لیکن نبوت سے گرانے کے لیے شاعر بول دیا۔ شاعر ہمارے یہاں تو سارے لوگ شاعر ہیں، شعر بولتے ہیں، ان میں سے یہ ایک بھی شاعر ہونا ان کے یہاں معیوب تھا؟ نہیں، لیکن نبی ماننا آپ کے تابع ہونا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، بہت زبردست کلام ان کا ہے، لیکن یہ کلام شعر ہے، یہ کلام بہت بڑی بڑی باتیں، اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ شاعر صاحب ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے، اس وجہ سے کہ کہیں لوگ آپ کو نبی کے درجے پر نہ رکھیں، رسول کے مرتبے پر نہ رکھیں۔ شاعر ہیں بہت سارے، عرب میں شاعر ہیں، ان میں سے بہت ٹاپ لیول کے شاعر ہیں، تو آپ کو شاعر بنا کے پیش کرتے تھے۔ اپنی طرف سے ایسا لقب دینا جو اہل حق کی حقانیت سے ذہن کو پھیر دے، کبھی عیب والا دینا، ہمدردی کے ساتھ جنون ہو گیا ہے، ان کا علاج کرنا چاہیے تاکہ ان کی بات جو سماج سے ہٹ کے ہو، کوئی آدمی سنے تو پاگل ہے، پاگل ہے، نئی باتیں کرتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے جو کبھی سننے میں نہیں آئی، پاگل کہے گا، پاگل بنا دینا، مجنون بنا دینا، یا ان کو جن کا اثر ہے، یا یہ کہنا یہ جادوگر ہے، کیوں؟ ان کے پاس جو بھی آتا ہے پلٹ کے ویسا نہیں آتا جیسے گیا تھا، ان پٹ کچھ اور ہے، آؤٹ پٹ کچھ اور ہے۔ کمرے میں گیا، بیٹھا تھوڑی دیر، بہت غصے میں گیا تھا، اب جا کے دیکھتا ہوں ذرا سب صحیح کر کے آتا ہوں، گیا، بات چیت کچھ ہوئی، واپس آگے بولا مت مخالفت کرو ان کی، وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے، گیا ایک کام سے۔ اہل حق کی بات کی قوت کو جادو سے تعبیر کرنا، ان کے استدلال کو جادو بتانا، کیونکہ جادو میں کیا ہوتا ہے، انسان اس کے تابع ہو جاتا ہے یا اس کی بات کے آگے جھک جاتا ہے، تو یہ سرنڈر ہو گیا، یہ بالکل جو بھی جاتا ہے ان کے پاس ان کی بات مانتا ہے، جادوگر ہے، یہ کاہن ہے۔ قرآن کے جو کلمات میں جو تغنی ہے،
قرآن کے نون والقلم وما یسطرون، اس طرح سے جیسے شروع اور اخیر میں جو الفاظ جو قرآن کی آیتوں کے آخری الفاظ ہیں اور پڑھنے میں تغنی اس میں، تو اس کو گھٹا کے گرا کے کاہن کا کلام بنا دینا، یہ منتر ہے بھائی اور کچھ بھی نہیں ہے، تو منتر ہے، یہ منتر پڑھتا ہے، منتر پڑھ کے لوگوں کو سناتا ہے اور لوگ اس کے اوپر فدا ہو جاتے ہیں، جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جادو ہے یہ کاہن ہے، فیوچر کی خبریں دے رہا ہے، دیکھو ایسا ہونے والا ہے، عذاب آئے گا اللہ کا، فیوچر کی باتیں بتاتا ہے، یہ کاہن ہے، فیوچر کی باتیں بتانے والوں کو ہمارے کاہن کہتے ہیں۔ اونٹ کہاں ہے؟ وہاں ہے، کیا ہونے، لڑکا ہوگا کہ لڑکی، لڑکی لڑکا، تو یہ فیوچر کی خبریں بتانے والے کو یہ وہ خبریں نہیں ہیں جو لوگوں کی ذاتی حاجات کی خبریں ہوں، یہ قیامت کی خبر ہے، اللہ کے عذاب کی خبر ہے، یہ بڑی بڑی خبریں بتا رہا ہے۔ عما يتساءلون عن النبأ العظیم، یہ بڑی خبر ہے، قل هو نبأ عظیم، کہیے کہ یہ بڑی خبر ہے، یہ چھوٹی موٹی خبریں نہیں دے رہا ہے جیسے کاہن دیتے ہیں، اور شیاطین کی مدد سے نہیں دے رہا ہے، اس پر جبریل اس کے پاس آتے ہیں۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کوئی آدمی مسلمان ہو گیا، اس دین کا نام ہے، اسلام ہے، اب جو آدمی اسلام قبول کرے وہ مسلم ہے، آلریڈی ہمارے پاس رجسٹرڈ نام ہے بھائی، لیکن اب یہ لوگ کیا کرتے تھے، سبا ہے، یہ بے دین ہو گیا، تو وہ برا لفظ اس کو استعمال کرتے تھے تاکہ دل کی بھڑاس نکال سکے، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ کسی کے لیے برا لقب استعمال کرنا اس کو برا ثابت نہیں کرتا ہے۔ سورج کو آپ اندھیرے کا ڈبہ بول دیں تو کچھ ہوگا اس سے؟ نہیں ہوگا، آپ کے دل کی بھڑاس ہے، آپ اس کی روشنی میں کوئی قدح نہیں کر سکتے، وہ روشن ہے، اس کو آپ کہیں کچھ روشنی نہیں، اس میں نور ہے نہیں ہے اس کے اندر، تو آپ کے بولنے سے ہو جائے گا اندھیرا؟ دن کا اندھیرا رات ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ تو بعض اوقات انسان جس چیز کو حقیقت میں بدل نہیں سکتا ہے، ختم نہیں کر سکتا ہے، الفاظ میں بول کے اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتا ہے۔ اسی لیے بعض لوگ اہل حدیث کو اہل خبیث کہتے ہیں، آپ بولیں گے گھوم پھر کے برابر لے کے آتا ہے، ہاں، بعض لوگ جو ہے اہل حدیث کو کیا کہتے ہیں، اہل خبیث ہیں، تو ان کے بولنے سے اہل خبیث ہو جائیں گے۔ کسی کے بولنے سے حقیقت بدلتی ہے، کسی کو اچھے کو برا، آپ پاک کو ناپاک بولتے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، حق کو باطل بولتے ہیں باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے، برے لقب کے ذریعے سے اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کچھ کر نہیں پاتا ہے، تو اب انسان کے پاس جب کچھ نہیں ہوتا ہے تو پھر منہ ہے، فری میں کچھ بھی بول، اس کے بارے میں برے لقب اس کو دے، ساری طاقت جب ختم ہو جاتی تو منہ کی طاقت باقی رہتی ہے۔ آدمی اپنی زبان سے ایسا برا کچھ بول کے اس کا مذاق یا اس کی حقارت یا اس پر کوئی تانا اس طرح سے کر کے اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ اسی لیے اہل السنہ والجماعہ کو ہمیشہ کوئی حشویہ کہتا ہے، کوئی اس کے بارے میں کوئی ممثلہ، کوئی مجسمہ اس کو کہتا ہے، کوئی کیا اس کے بارے میں کہتا ہے، تو مذاق اڑاتے ہیں۔ تو برے القاب دینا یہ انہی لوگوں کا شعار ہے، یہ اہل جاہلیت کا شعار ہے۔ ان برے القاب کے ذریعے سے اپنے دل کی تسکین مطلوب ہوتی ہے، حقائق کی تردید اور حق کو کچھ کر نہیں پاتے ہیں تو بس اپنی مجالس میں برے ناموں کے ذریعے سے ان کو یاد کرتے ہیں، تو یہ بھی اہل باطل کا طریقہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لما اسلم عمر اجتمع الناس عند داره وقالوا صبا عمر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب اسلام انہوں نے قبول کیا، لوگ ان کے گھر کے پاس جمع اور کہا عمر بے دین ہو گیا ہے، تو وہ اسلام کو بے دینی کہتے تھے، انہوں نے نام دیا صبا، صابی کہتے تھے۔ اس لیے بعض لوگ بعد میں اتنا فیمس ہو گیا یہ کہ جب اسلام میں داخل کر صبا انا، یعنی ہم بے دین ہو گئے، ہم مسلمان ہو گئے، جنگوں میں اس طرح سے انہوں نے کہا کہ ان کو لگتا تھا کہ مطلب واقعی ان کا نام بھی کیا ہے، بولنا پڑتا ہے، اسلمہ کی بجائے میں اسلام لائے کی بجائے میں بے دین ہو گیا بولنا پڑتا ہے۔ تو بعض لوگوں کو جو سوجی تو انہوں نے کہا کہ صبا انا، ہم بے دین ہو گئے، بے دین یعنی ہم مسلم ہو گئے، اتنا زیادہ ان لوگوں نے اس کو عام کر دیا تھا، یہ تو بس یہ صحابی ہیں، یہ لوگ بے دین لوگ ہیں یہ۔ بہرحال یہ بخاری کی روایت ہے۔
اسی طرح سے جھوٹ اور حق کا انکار، حق کی تکذیب،